اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی خاص وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت خاص اور مجرب ہے۔ اس وظیفے کی بہت فضیلت و برکات ہیں، اس لیے آپ اس وظیفے کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ آج کا جو وظیفہ میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ امتحان میں کامیابی کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جن کے پیپرز اچھے نہیں ہوئے، یعنی انہوں نے محنت بھی کی تھی لیکن اس کے باوجود بھی ان کے امتحانات اچھے نہیں ہوئے یا پیپر آؤٹ آف سلیبس آ گیا تھا، تو وہ لوگ اس وظیفے کو کریں۔ یہ وظیفہ بہت خاص اور مجرب ہے، اس لیے آپ اس وظیفے کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا اور آپ کے نمبر اس قدر زیادہ آئیں گے کہ آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات اور بتاتی چلوں کہ اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ اس وظیفے کو کرنے کی اجازت عام ہے۔ تمام وظائف قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی کی ہر مشکل، بیماری اور پریشانی کے حل کے لیے تمام وظائف آپ کو ہماری ویڈیو کے ذریعے موصول ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم بات کر رہے تھے امتحان میں شرطیہ نمبر حاصل کرنے، شرطیہ کامیابی حاصل کرنے اور نمایاں نمبروں سے پاس ہونے کے لیے یہ بہت ہی خاص اور مجرب عمل ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ اس وظیفے کو تمام اسٹوڈنٹس نوٹ فرما لیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو میں بول کر نہیں لکھ کر بتاتی ہوں، اس لیے آپ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کرنے کے لیے پنجگانہ نماز لازم ادا کرنی ہے۔ آپ نے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا علیم اور 21 مرتبہ یا ناصرو پڑھنا ہے۔ اس کے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھنی ہے۔ آیت کون سی ہے اور پارہ نمبر کون سا ہے؟ دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ پارہ نمبر 17 سورت انبیاء آیت نمبر 79 پڑھنی ہے۔ سورت انبیاء کی آیت نمبر 79 کو آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ دوبارہ سماعت فرمائیں۔ آپ نے روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا علیم اور 21 مرتبہ یا ناصرو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورت انبیاء کی آیت نمبر 79 پڑھنی ہے۔ آیت آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ سورت انبیاء پارہ نمبر 17 میں ہے اور اس کے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے اور اس عمل کو آپ نے 41 دن تک مسلسل کرنا ہے۔ جب آپ نے پیپر دے دینے ہیں، آپ کے ایگزامز جب ختم ہو جانے ہیں، ایگزامز ختم ہونے کے بعد آپ کو لگے کہ پیپر اچھے نہیں ہوئے یا فلاں پیپر اچھا ہوا ہے، فلاں پیپر اچھا نہیں ہوا، یعنی آپ کو کسی نہ کسی پیپر پر ڈاؤٹ ہے کہ ہمارا فلاں پیپر اچھا نہیں ہوا اور اس میں ہمارے اچھے نمبر نہیں آئیں گے، تو آپ نے اس عمل کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ اس وظیفے کو کرنا آپ نے اسی دن سے شروع کر دینا ہے اور 41 دن کی نیت سے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ 41 دن تک آپ نے اس عمل کو کرتے رہنا ہے، مسلسل کرتے رہنا ہے۔ اور اس وظیفے کو جب آپ مکمل کر لیں تو آپ نے پانی پر دم کر کے پانی پی لینا ہے۔ اسی طرح آپ نے روزانہ ان دونوں عملوں کو کرنا ہے اور جب دونوں عمل مکمل ہو جائیں تو آپ نے پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لینا ہے۔ ان دونوں عملوں کو آپ نے ہر نماز کے بعد کرنا ہے۔ یا علیمو کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور یا ناصرو کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر درود پاک پڑھ کے قرآنی آیت پڑھنی ہے اور پانی پر دم کر کے اس پانی کو آپ نے پی لینا ہے۔ ان دونوں عملوں کو آپ نے ہر نماز کے بعد کرنا ہے اور اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ نے نماز کی پابندی لازم کرنی ہے۔ اگر کسی مجبوری کے تحت نماز چھوٹ بھی جائے تو آپ نے پھر بھی اس عمل کو کرنا ہے، لیکن کوشش کریں کہ آپ کی کوئی نماز بھی ضائع نہ ہو، کوئی نماز بھی آپ نہ چھوڑیں اور اس عمل کو آپ نے ہر نماز کے بعد کرنا ہے۔
یہ چھوٹا سا عمل ہے، 10 منٹ لگتے ہیں اس عمل کو کرنے کے لیے، اور اس کی فضیلت و برکات بہت ہی زیادہ ہیں، اس لیے آپ نے اس عمل کو لازم کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ اس کے ساتھ میں آپ کو ایک ضروری بات بتاتی چلوں، اگر آپ چاہیں تو اس آیت کو کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں، اور جب آیت پڑھنی ہو تو کاغذ کو نکال کر آپ اس آیت کو پڑھ سکتے ہیں۔ کاغذ پر لکھنے کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو ہر نماز کے بعد قرآن پاک کھولنا نہیں پڑے گا۔ ویسے آپ کے لیے سب سے بڑی آسانی یہ ہے کہ میں نے اسکرین پر اس آیت کو لکھ دیا ہے۔ یہ آیت آپ اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس رکھ لیں، اور جب آیت آپ نے پڑھنی ہو تو اسکرین شاٹ جو آپ نے لیا ہے اسے نکال کر آپ اس آیت کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو آپ نے پورے یقین سے کرنا ہے۔ اگر آپ کا یقین پکا ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی رحمت سے آپ کا کمزور سے کمزور بچہ بھی اچھے نمبر لے کر پاس ہوگا۔ یعنی جو بچے پڑھائی میں کمزور ہیں وہ بھی اچھے نمبر لے کر پاس ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ عمل، یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے، اس لیے آپ اس وظیفے کو ضرور کریں۔ اس عمل کو ماں، بہن، بھائی کوئی بھی اپنے بچوں کے لیے، اپنی بہن بھائیوں کے لیے کر سکتا ہے، اور بڑے بچے اگر اس عمل کو خود کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ بڑے بچوں سے مراد جو بچے 9th 10th کے اسٹوڈنٹ ہیں، یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں، یا کسی بھی کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں، ایم اے کے ہوگے، بی اے کے ہوگے، سب اسٹوڈنٹس کے لیے یہ عمل بہت ہی مجرب ہے، بہت ہی خاص ہے۔ چھوٹے بچوں کے والدین اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور بڑے بچے اس عمل کو خود کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر یہ وظیفہ کوئی پیرنٹس دیکھ رہا ہے تو وہ اپنے بچوں کو اس عمل کو کرنے کی تلقین کرے، یا کوئی بھائی بہن دیکھ رہا ہے تو وہ اپنے بھائی بہن کو اس عمل کو کرنے کے لیے راضی کرے، اس عمل کو کرنے کی تلقین کرے۔ یہ عمل آپ خود بھی کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں سے بھی کروا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ یہ قرآنی وظیفہ ہے، اور قرآنی وظائف بہت ہی مجرب اور طاقتور ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر پریشانی، ہر مصیبت کا حل رکھا ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو پورے یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، آپ کی ہر نیک دلی خواہش کو ضرور پورا فرمائے گا، اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پورے یقین سے کریں گے۔ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ کا یقین کا پکا ہونا لازم ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ ہو سکتا ہے ہمارے اچھے نمبر آئیں، اس وظیفے کو کرنے سے ہمارے اچھے نمبر نہ آئیں، بالکل بھی نہیں۔ اس طرح کا شک آپ نے اپنے ذہن میں بالکل بھی نہیں رکھنا، بلکہ اس نیت سے کرنا ہے کہ یا اللہ، یہ جو ہم وظیفہ کر رہے ہیں، اس وظیفے کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے ہمارے اچھے نمبر اور اعلیٰ نمبر آئیں، A+ گریڈ ہمارا آئے۔ اس طرح آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے لفظوں میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ قرآنی وظائف ویسے بھی بہت طاقتور اور پاورفل ہوتے ہیں، اس لیے آپ اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ سپلیاں لینے سے بہتر ہے کہ آپ اس عمل کو لازم کریں، کیونکہ جب انسان کی سپلی آ جاتی ہے تو سال ضائع ہو جاتا ہے، اور سال ضائع کرنے سے بہتر ہے، وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اس عمل کو 41 دن تک لازم کریں، اور اس عمل سے، اس وظیفے سے فائدہ اٹھائیں۔ اس عمل کے کرنے سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا، اور آپ کے نمبر بھی بہت اچھے آئیں گے۔ اس وظیفے کو میں ایڈوانس میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ اس وظیفے کے ساتھ ساتھ محنت بھی جاری رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ سارا سال گھومتے رہیں، پھرتے رہیں، اور کچھ پڑھے بنا آپ پیپر دے آئیں اور آ کے یہ وظیفہ کریں، بالکل بھی نہیں، ایسا آپ نے ہرگز نہیں کرنا۔ آپ نے پورا سال محنت بھی کرنی ہے، اور اگر آپ نے پورا سال محنت نہیں کی تو یہ جو 1-2 منتھ رہ گیا ہے، آپ اس منتھ میں محنت کریں اور اپنے پیپر دے آئیں۔ جب آپ کے ایگزامز شروع ہوں تو آپ نے ایگزامز دینے ہیں، اور ایگزامز دینے کے فوراً بعد آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو کومنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور اس قرآنی وظائف پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔
اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔